کیا دوسری بیوی کو پہلی بیوی کا بتانا ضروری ہے؟ ایک بندہ، دیکھو نام نہیں بتایا، اتنے ڈرپوک ہیں یہ، نام بھی نہیں بتایا، اپنی جگہ بھی نہیں بتائی، کہہ رہے ہیں بھائی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت تو لے لی ہے، کیا اس لڑکی کو یعنی جس سے دوسری شادی ہو رہی ہے اس کو پہلی بیوی کا بتانا ضروری ہے؟ جبکہ میں اگر بتاتا ہوں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ کیا فی الحال شادی کر کے آہستہ آہستہ انہیں یہ بات بتائی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ایک بندہ، بھائی یہ جو بھی ان نون بندہ ہے جس نے یہ سوال پوچھا ہے، میں ایک مزاح کر رہا تھا آپ سے، ڈرپوک میں نے آپ کو کہا، معذرت، تو ٹھیک ہے، خوفزدہ ہیں آپ بہرحال۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ دوسری شادی کر رہے ہیں پہلی کو نہیں بتائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے دوسری کے ساتھ، وہ تو آپ کو کنوارا سمجھ کے دے رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں، جتنے بچے ہیں ان کی تعداد بھی بتائیں، آپ بچے نہیں ہیں تو یہ بتا دیں، بچے نہیں ہیں تو ہیں کتنے ہیں، سب سچ سچ بتائیں، دھوکہ دے کے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ وہ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ تو نہیں کہ کسی کو منوانے کے لیے آپ جو ہے نا جھوٹ بولیں ان کے سامنے، اور یہ کہنا کہ فی الحال شادی کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے بتائیں گے، تو آہستہ آہستہ کیسے بتایا جاتا ہے؟ مجھے بھی طریقہ بتا دیں، آہستہ آہستہ کیسے بتاتے ہیں بھائی؟ بتایا جاتا ہے تو ایک دم سے بتایا جاتا ہے نا۔ اب آپ ایسے تو نہیں بتا سکتے کہ بیگم دیکھو بات یہ ہے کہ اتنی بات آپ نے کی، باقی بات کل بتاؤں گا، پھر کل بتا رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہوں نا بس یہاں آپ نے اسٹاپ کیا، تیسرا جملہ میں کل کہوں گا، تو آہستہ آہستہ تو یہی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جب بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے بیگم میں ایک بات آپ کو بتا نہیں سکا تھا، اب بتا رہا ہوں کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں، تو جب آپ یہ بتائیں گے تو کتنی ہی اسپیڈ آپ کی ہلکی ہوگی، چاہے کتنا آہستہ آہستہ بتائیں گے آپ، لیکن جب بیگم کو یہ پتہ چلے گا نا تو اس کو بہت اسپیڈ سے جھٹکا لگے گا۔ آپ کے بتانے کی اسپیڈ تو بہت آہستہ ہوگی، لیکن اس کو جو جھٹکا لگے گا وہ بہت پاورفل ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا آپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے دھوکے والے کام نہ کیا کریں، ان کو بتا دیں بھائی میں میرڈ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، اور میرا پہلی بیوی سے کوئی پھڈا بھی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، پھر بھی میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایک شریعت نے اجازت دی ہے اور میں دونوں کے حقوق ادا کروں گا۔ بس صاف بات کرنی چاہیے انسان کو، اگلا مانے ان کی مرضی، مقدر میں ہوگا شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی، لیکن دھوکہ دینا یہ بری بات ہے، اس کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔ مزار پر عورتوں کے رقص کا حکم، حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں مزار پر جو بعض عورتیں جاتی ہیں اور وجد میں آ کر گھومنے لگ جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیطانی تصرفات ہیں، اور حکومت پر لازم ہے کہ ایسے مزاروں کو بند کرے۔ یہ جو ناچ گانے کی محفلیں بیہودہ لگی ہوتی ہیں وہاں پہ وجد کے نام پہ، ان پہ پابندی لگائے، پولیس چھاپے مارے، ان عورتوں کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، یہ حکومت کے ذمہ لازم ہے۔ تو یہ سب ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی ایک مزار بتائیں جہاں لوگ جاتے ہوں یا وجد میں آتے ہوں یا قوالیاں ہوتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا دیں آپ، تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دین کے نام پہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کوئی قبر بھی ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا دو۔ تو قبروں کو پکا کرنا بھی حدیث میں منع ہے، قبروں کو ایک بالش سے اونچی بنانا بھی حدیث میں منع ہے۔ مزاروں پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی موٹی موٹی پکی قبریں بنی ہوتی ہیں، اور جو اس میں دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں سب حرام در حرام در حرام ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن شریف ہوم ٹیوشن پڑھا کر اجرت لینا، وجاہت اللہ لکی مروت سے پوچھتے ہیں میں بچوں کو ہوم ٹیوشن میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، کیا میرا ان سے فیس لینا یا فیس کی ڈیمانڈ کرنا کہ میں اتنی فیس لوں گا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، جب تعلیم پہ اجرت لینا جائز ہے تو وہ اجرت طے کرنا بھی جائز ہے۔ اجرت طے اسی طرح سے کی جاتی ہے، بھائی میں اتنے پیسے لوں گا اور وہ کہیں گے نہیں ہم اتنے پیسے دیں گے، تو اس طرح سے کوئی بھی اجرت آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ تو اجرت لینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اجرت طے کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجرت لے رہے ہوں اچھی اور محنت نہ کر رہے ہوں بچوں کے اوپر، یہ غلط بات ہے۔ بعض قاری، سب نہیں، بعض قاری 10 20 گھروں میں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور ہر جگہ سے اچھے خاصی تنخواہیں لے رہے ہیں، وظیفے لے رہے ہیں، اور بچوں کو ٹرخا کے آ جاتے ہیں، وہ ایسے ہی ان کو انگلی پہ یہ بتا دیں یہ پڑھو اتنی دیر بیٹھ کے، بس کوئی محنت نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ اچھی طریقے سے محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی منہ مانگی اجرت بھی لے سکتے ہیں، محنت کو زیادہ فوکس کریں اجرت کے ساتھ ساتھ۔
الفاظ برے نہ ہوں تو کیا گانا گا سکتے ہیں؟ حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر گانے کے الفاظ صحیح ہوں اور اس میں کوئی غلط منظر کشی بھی نہ ہو تو کیا اسے گا سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا مشکل سوال کیا بھائی. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو گانا سنا رہے ہیں اور موسیقی بھی نہیں ہے اس میں تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن ویسے گانا اگر میوزک کے بغیر بھی ہو, صرف شاعری کی نیت سے ہو, تو بھی ناپسندیدہ بہرحال ہے یہ عمل. بالکل صریح حرام تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں, اور اس میں گویا ایک قسم کی راضی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ ان گانوں سے راضی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. کبیرہ گناہ نہ ہو تو کم از کم صغیرہ میں داخل ہے یہ, ورنہ کم از کم مکروہ تو ہے بہرحال یہ عمل. امام کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے مکمل کریں؟ محمد طارق صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں اگر امامت کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو اس نماز کو کیسے مکمل کریں گے؟ بھائی اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹا ہے تو فوراً وہ پیچھے جو کوئی بھی شخص کھڑا ہو اس کو آگے کر دے اور اشارہ دے دے اس کو کہ تم نے نماز آگے کہاں سے شروع کرنی ہے. تو پیچھے والا شخص جو ہے نا, جہاں سے امام نے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دے, اور پھر امام وضو کر کے آئے اور وہ نماز میں شامل ہو جائے. لیکن اس کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں, کیونکہ اس میں امام تھوڑی دیر بھی تاخیر کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور جاتے ہوئے وضو کے درمیان رک گیا 1 سیکنڈ کے لیے بھی تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. کسی سے بات چیت کر لی یا وضو مکمل نہ کیا, تو بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہی ہے, بے غبار راستہ یہی ہے کہ جہاں وضو ٹوٹا ہے تو امام وہیں لوگوں کو بتا دے بھائی نماز دوبارہ ہوگی, اور صف سے نکل کے وضو کر کے آئے دوبارہ نماز پڑھائے, یا کسی کو کھڑا کر دے بھائی شروع سے دوبارہ نماز پڑھاؤ. کیونکہ بنا کے جو مسائل ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرنا ہے, یہ مسائل تھوڑے پیچیدہ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھ لیں.